وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مطلب رمضان شریف کا ایک اشرا ہمارے آپ کے درمیان سے گزر چکا ہے، اور یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ آپ انگلی پہ گنتے رہ جائیں گے، بہت تیزی کے ساتھ اس برکت کے دن نکل جائیں گے۔ تو میرے محترم جو ٹائم ہم کو ملے ہم اس کی قدر کریں، وہ دوبارہ لوٹ کر پتہ نہیں زندگی میں آئے کہ نہیں آئے۔ بھائی رمضان شریف کو یہ مہینے گزر جائے گا، دوبارہ نہیں لوٹ کر آئے گا زندگی میں۔ اب جو آئے گا تو آنے والا مہینہ آئے گا، یہ تو نکل جائے گا نا، اس کے بعد میں کوئی لمحہ گزرنے کے بعد دوبارہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے ہم کو۔ تو پتہ نہیں اگلے سال ہمیں یہ دن دیکھنے کو ملے یا نہ ملے، کوئی پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں۔ تو زیادہ تر ہم کو چاہیے کہ اپنا ٹائم ہم گزاریں عبادت میں، کام میں گزاریں، عبادت اور ریاضت میں۔ میرے محترم یاد رکھو، روزہ جو ہے نا، وہ روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیں، روزہ جو ہے نا وہ صرف کھانے کو چھوڑ دینے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ جس کا نام ہے اس کا نام یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم تمام گناہوں سے بھی بچتے رہیں، پرہیز کرتے رہیں اپنے اندر۔ اور روزہ رکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ بندے پرہیزگاری پا جائیں۔ یہ رب کا فرمان نشان ہے نا کہ بندہ روزہ رکھ لے، کہیں تم کو پرہیزگاری ملے۔ اس پرہیزگاری کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر رمضان شریف کے مہینے روزے فرض کیے ہیں، اور اس میں دوسروں پر بھلائی کا سلوک کریں آپ حضرات۔ جیسے کہ حضور غوث عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ جس بندے نے، جس انسان نے دوسرے انسان کو ایک لقمہ کھانا کھلا دیا، وہ انسان کوئی ہو چاہے، محبت سے آپ نے ایک لقمہ کھلا دیا، فرماتے اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ 7 پردوں کا فاصلہ فرما دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں جو بات۔ 7 پردوں کا عالم یہ ہے، میرے غوث اعظم فرماتے ہیں ایک پردے کا ان سے عالم یہ ہوگا جتنی دوری اس وقت چاند و سورج اور زمین کی ہے، جتنی دوری آج آسمانوں کی ہے، اتنی دوری اس انسان کی ایک پردے کی ہوگی جو ایک لقمہ کھلانے سے اللہ نے 7 پردے پیدا کیے ہیں۔ تو ایک پردے کی دوری اتنی ہوگی جتنی کہ زمین اور آسمان کے درمیان دوری ہے، کئی ہزار کلومیٹر دور کی، اتنا ایک لقمے سے وہ 7 پردے اللہ تعالیٰ کرے گا۔ تو ہمیں یہ چاہیے دوسرے بندوں کی بھی ہم فکر کریں۔ بھائی اپنے لیے تو ہم لاتے ہی لاتے ہیں، ہم نے اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ دے تو اور ہم لائیں، لیکن احتیاط یہ کریں زیادہ سے زیادہ اپنے اس حصے میں آپ غریبوں کو بھی شامل کر لیں۔ جن حصوں میں غریب شامل ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس رزق کا حساب نہیں بلکہ الٹا آپ کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ ایسے میں حساب دینا پڑے گا نا، اور یہی میرے صحابہ کرام کا مقدس طریقہ بھی ہے۔ آئیے میں آج بات کرتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عثمان غنی کی، حضرت مولا علی کی، مقدس صحابی کی۔ پیارے نبی پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک انسان آیا، بعض دفعہ کتابوں کے اندر ذکر ہے کہ وہ یہودی تھا، اور اس کو معلوم تھا کہ یہ سرکار ہے، یہ بڑے کرم نواز ہیں، یہ بڑے کرم نواز ہیں، یہ کسی کو اپنے در سے بھگاتے نہیں ہیں، چاہے کوئی ہو، ان کا دربار تو ایسا ہے۔ بلکہ مجھے ایک بات اور یاد آ گئی کہ حضرت پیارے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی ملاقات اپنے دور کے ایک رئیس کے بیٹے سے ہوئی۔ بعض نے کہا وہ حاتم طائی تھا، بعض نے کچھ اور نام لیا، لیکن آپ یہ سمجھو اپنے وقت کے ایک رئیس کے بیٹے سے ملاقات ہوئی، اور اس رئیس کے بیٹے نے آپ سے یہ کہا، نبی کے نوازوں سے یہ کہا کہ میرے باپ کا ایسا محل ہے جس محل کے اندر 7 دروازے ہیں، جس محل کے اندر 7 دروازے ہیں۔ اگر مانگنے والا ایک شخص، الگ الگ نہیں بات کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مانگنے والا ایک شخص اگر 7 دروازوں پر جاتا ہے، تو ایک بڑا محل ہے، ایک پر گیا دوسرے پر بھی جا سکتا ہے، مانگنے والی تو عادت ہے۔ کہا وہ جب ایک فقیر میرے 7 دروازوں پر آتا ہے تو 7 دروازوں سے نکالا نہیں جاتا بلکہ 7 دروازوں پر بھیج دی جاتی ہے اس کو۔ مطلب یہ کہنے کا اس کا تھا کہ میرے باپ کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ 7 دروازوں، یہ نہیں کہا جاتا کہ وہاں تو مل چکا ہے، یہاں ایک ہی گھر ہے، ایسا ہوتا ہے نا کہ ابھی دیا تھا ایک ہی گھر ہے،
تو پیارے حسین کا جواب سنیے، سبحان اللہ۔ پیارے حسین نے فرمایا اے وقت کے بادشاہ کے بیٹے، اے رئیس کے بیٹے، اے مالے جو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اس مال پر ناز کرنے والے کے بیٹے، میرے نانا جان کا کوئی محل نہیں ہے بلکہ نانا جان کے دکھاوے کے اعتبار سے ایک جھوپڑی ہی ہے۔ حقیقت تو یہی ہے نا، دنیا کے اعتبار سے ایک جھوپڑی ہی ہے، اور اس کے 7 دروازے نہیں بلکہ اس کا ایک ہی دروازہ ہے، بلکہ اس کا ایک دروازہ ہے۔ لیکن جب مانگنے والا اس دروازے پر آ جاتا ہے، لیکن جب مانگنے والا اس دروازے پر آ جاتا ہے تو میرے نانا میرے نبی اس کو اتنا دے دیا کرتے ہیں پھر وہ مانگنے والا نہیں بلکہ وقت کا بادشاہ بن جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو تم 7 دروازوں کہانی ہمیں سناؤ ان کو، تو کہتے ہیں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جونی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ نبی کی سیرت ہے میرے محترم، اور یہی دین ہم کو ملا صحابہ سے۔ تو نبی کی بارگاہ میں یہودی گیا، وہ جانتا تھا کہ نبی ایسے ہیں جو رحم فرماتے ہیں، کہا حضور میری بیٹی کی شادی ہے، اور اس کے بعد آپ سمجھ جائیے آج بھی لوگ آتے ہوں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن آج تو بڑے ڈھونگ والے بھی آتے ہیں، میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج تو بڑے ڈھونگی پڑے ہیں، ہر سال وہی آئیں گے، ہر سال ان کی شادی ہونا باقی ہوتی ہے۔ مطلب آپ کانسیپٹ کو سمجھو پہلے اسلام کے۔ تو وہ رسول کریم کی بارگاہ میں جب گئے وہ کہا کہ بیٹی کی شادی ہے، رسول کریم صاحب اولاد نے فرمایا جاؤ میرے عثمان کے پاس سے لے جاؤ، اور اتنا کہہ دینا کہ تمہارے نبی نے بھیجا ہے، سبحان اللہ۔ تمہارے نبی نے بھیجا ہے۔ جملے کو آپ سمجھے، جملے کو جب تک نہیں سمجھو گے بات کی مٹھاس نہیں آئے گی آپ کے اندر۔ تمہارے نبی کو جسے ماننے لگتے ہو نا پھر وہ آپ کا ہو جاتا ہے، کیونکہ قبر میں سوال یہی ہوگا تمہارا دین کیا؟ دین تو اللہ کا ہے نا، لیکن کیا تمہارا دین کیا ہے؟ دین تو اللہ کا ہے نا، لیکن تم سے سوال کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا، مطلب یہ تم نے عمل کیسا کیا اس پر؟ جب عمل کرنے لگو گے وہ چیز تمہاری ہو جاتی ہے۔ تو تب تمہارے نبی نے بھیجا ہے، ہو گئے۔ تو دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے غلام کو ایک ڈانٹ لگا رہے ہیں تیزی کے ساتھ۔ یہ بندہ دروازے پر پہنچا تھا، لگ بھگ آواز آ جاتی نا بندے کی، تو آواز سن لی اس نے کہ عثمان غنی اپنے غلام کو نوکر کو ڈانٹ رہے ہیں، اور اللہ نے بڑا مال دیا آپ کو، اللہ کی دولت، اللہ کی جو دولت مانگو تو ایسی ہی مانگو، مانگنا غلط نہیں ہے، دولت آپ مانگو لیکن ایسی مانگو کہ اللہ دولت دے حضرت عثمان غنی جیسی دے، یعنی دولت بھی رہے سخاوت بھی رہے، کنجوس نہ بنائے اللہ کہ ہم نے بھر کے رکھ لیا، ہم کنجوسی کر نہیں، نہ اپنے آپ کھا رہے ہو، نہ بچوں کو دے رہے ہو، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، بخیل۔ میری بات سنیں کہ میرے سرکار کی حدیث ہے، بخیل آدمی، کنجوس آدمی چاہے جتنی نمازیں پڑھ لے، جتنے روزے رکھ لے، سجدے پیشانی سے خون نکل آئے، بخیل آدمی جنت تو کیا جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔ نہ بخیل بنو، نہ فضول خرچ کرنے والے بنو، درمیان میں رہو، جب ضرورت پڑے تو اپنے لیے بھی خرچ کرو، مسلمان بھائیوں کے لیے بھی خرچ کرو، اور اللہ کے راہ میں بھی دل کھول کر خرچ کرو۔ ایسے نہ بنو کہ بس کما لیا دبائے بیٹھو، نہیں ہے ختم، کیا لے کے جاؤ گے بھائی؟ وہی کفن آئے گا اور وہی لوگ مٹی دینے آئیں گے، اور جس زمین کے لیے لڑ رہے ہو وہ زمین بھی نہیں بلکہ زمین تو وہاں ملے گی جہاں سارے لوگ ہوں گے۔ اس پر دعویٰ بھی نہیں کیا تم نے کبھی کہ ہماری ہے، دعویٰ کیا کبھی نہیں۔ کھیتی کے لیے دعویٰ ہمارا، یہ ہمارا، وہ ہمارا، وہ ہمارا، یہ زمین پر دعویٰ ہی نہیں ہوتا ہے، وہاں پہ جا کے دفن ہوتے ہو۔ یہ آپ سچائی کو سمجھو پہلے۔ میرے نبی کی بارگاہ میں وہ جب گئے تو کہا جاؤ عثمان کے پاس جاؤ، اللہ نے آپ کو بڑا امیر بنایا۔ گئے تو غلام کو ڈانٹ رہے ہیں، کیوں؟ دروازے پر دیکھ رہا ہے یہ آدمی، اس لیے کھانے کے اندر نمک زیادہ ہو گیا، پھر نمک ذرا زیادہ ہو گیا ہوگا، اور ڈانٹ بھی سخت انداز میں کہا اگر یہ تم نے نمک کم ڈالا ہوتا تو یہ نمک کل کے کھانے میں کام آتا۔ یہ آدمی گھبرا گیا، بولے ارے یار جب یہ نمک کے لیے ڈانٹ رہے ہیں تو ہمیں کیا دیں گے؟ یہ جب نمک کے لیے ان کا یہ عالم ہے، جب نمک کے بارے میں اس طرح کا انداز ہے تو ہم تو ظاہر سی بات ہے کافی دولت لینے کے لیے آئے ہوں گے، لہذا وہ واپس آ گیا نبی کی بارگاہ میں، کہا گئے نہیں،
حضور گیا تو تھا لیکن وہ نوکر کو ڈانٹ رہے تھے. نبی مسکرائے, کہا جاؤ تم جا کے یہ کہنا تمہارے نبی نے بھیجا ہے, تو دیکھنا مت وہاں پر. دوبارہ وہ گئے, پھر عجیب و غریب منظر نگاہوں کے سامنے غلام کو ڈانٹ رہے. دوبارہ دروازے پر سن لیا اس نے, رک گیا وہیں پر. اب کیا بات تھی؟ اب بات یہ تھی کہ غلام نے رات میں جو چراغ کی بتی ہوتی نا, اب تو ماشاءاللہ لائٹیں آ چکی, لیکن چراغ آپ نے دیکھے بھی ہوں گے, جو بڑے بوڑھے ہوں گے آپ لوگ, گھر میں چراغ وغیرہ جلتے تھے پہلے, تو چراغ کی بتی زیادہ کر دی اوپر, جس کی بنا پر تیل زیادہ خرچ ہو گیا. آپ نے سخت انداز میں ڈانٹ لگائی, کہا اگر تو نے یہ تیل کی یہ بتی کم کی ہوتی, تیل کم خرچ ہوتا اور یہ تیل کل کے لیے کام آتا. وہ پھر سوچا کہ یار یہ کیسا بندہ ہے, چراغ کی بتی کے لیے ڈانٹ رہا ہے, مجھے کیا دے گا. پھر واپس ہو گیا. میرے نبی, رحم کرنے والے نبی, ہم سب کی آقا نے کہا جاؤ تم کچھ دیکھنا نا بلکہ سوال ہی کر دینا. تیسری بار پھر گیا یہ, اور معاملہ پھر اس کے سامنے ایسا تھا, غریب کو ایک مطلب نوکر کو سامنے رکھا ڈانٹنے کے لیے, لیکن اچانک اس کو دیکھ لیا آپ نے, کہا ادھر آؤ. بلا لیا عثمان غنی نے, کہا 2 بار آئے واپس ہو گئے, ماجرا کیا ہے؟ اب یہ ڈر رہا اندر سے کہ بتائے تو کیا بتائے, یہ تو چراغ کی بتی کے وہ سب نگاہوں کے سامنے تھا نا, اس کی سب ہو رہا تھا. کہا حضور مجھے آپ کے نبی نے بھیجا ہے, آپ کے نبی نے بھیجا ہے, بیٹی کی شادی ہے. اتنا کہنا تھا, پیارے عثمان غنی نے اس کا ہاتھ پکڑا, اور جو بیت المال تھا نا, جو جسے ہم لوگ آج کل بولتے تجوری بینک وغیرہ, پہلے بیت المال ہوتے تھے جن میں مال جمع ہوتا تھا, ہاتھ پکڑا اور اپنے بیت المال کے اندر لے گئے, جہاں بہترین سونا چاندی ہیرے جواہرات تمام نقدی موجود تھے آپ کے پاس میں. کہا اے انسان, جتنا لینا چاہتا ہے, جتنا تیرا کام, جتنے میں تیرا کام چل جائے اتنا لے لے. اب یہ آدمی سر سے پاؤں تک دیکھے اور بڑا حیرت میں, کہا کیوں پریشان ہے, کیا وجہ ہے؟ تو حضور بس ایک عریضہ پیش ہے آپ کی بارگاہ میں. کہا ہاں کہ کیا بات ہے؟ حضور نے 2 بار آیا, ڈانٹ بڑی سختی کے ساتھ چراغ کی بتی کے لیے, تو ان میں تو کوئی آدمی ڈانٹتے ہم نے دیکھا نہیں آج تک. ایک ذرا سے نمک کے لیے آپ ڈانٹ رہے ہیں, اور جب میں نے کہا کہ میں بیٹی کے لیے آیا ہوں, آپ تو گودام کے اندر لے آئے ہو. پیارے عثمان غنی کا جواب سنیے, فرماتے ہیں سن, جو چراغ کی بات ہے, جو کھانے کے اندر نمک کی بات ہے, یہ تمام چیزیں میرے لیے ہیں, اور مجھے اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا ہے. مجھے ان تمام چیزوں کا اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے. لیکن تو جو میرے پاس آیا, تجھے میرے نبی نے بھیجا, اب جتنا تو لے کے جائے گا عثمان کو حساب دینا نہیں پڑے گا, بلکہ اللہ عثمان کو اس کے کرم سے عطا فرمائے گا. اب عثمان کا حساب تو نہیں لیا جائے گا, جب میری اپنی حساب دینے کی بات, میں تو کم خرچ کروں گا, اور یہ تو لینے کی باری آ رہی, میں تو دل کھول کر لوں گا, تاکہ حشر کے میدان میں جب دیا جائے تو سرکار کے کرم سے مجھے بہت عطا کیا جائے. تو یہ اللہ کو راضی کرنے کے طریقے ہمارے صحابہ نے بتائے ہم کو ہیں. روزہ رکھنے کا نام آپ نے یہ نہ سمجھے بس بھوکے رہ لیا, دن بھر وہی بھوکے ہیں, لیکن مارکیٹ کے اندر جھوٹ وہی ہے, سامان کو بیچنا جھوٹ انداز میں, یہ سب سے بڑی خرابی ہے ہمارے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم پر ظلم ہوتا ہے, ستم ہوتا ہے. سب سے بڑے ظلم تو ہم لوگ خود کر رہے ہیں دوسروں کے اوپر. ابھی بیٹی کی شادی ہو آپ کی, مارکیٹ میں آپ جائیں, بیٹی کی شادی ہو آپ کی, مارکیٹ میں آپ جائیں, آپ کہیں بیٹی کی شادی ہمیں سامان لینا دے دو, غریب سمجھ کے چھوڑے گا نہیں آپ کو, کہے دے گا کہ غریب سمجھ کے ہم آپ کو اتنے میں لگا رہے ہیں, لیکن جو چیز آپ کو دی جائے گی نہایت گھٹیا کوالٹی کی, جو خراب ہونے کے بعد 10 بار آپ جاؤ گے ریپیئر تک نہیں کی جائے گی. نہیں ہم نے یہ تو کہا ہی نہیں تھا, ریپیئرنگ کے لیے ہماری بات ہی نہیں کی. اگر سے کہہ دے وہ, پھر بھی یہ کہے گا نہیں یہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی. تو میرے محترم, ہم اپنی باتوں میں سچائی لائیں. پہلے کے لوگ جب سامان بیچتے تھے تو اپنے کھوٹے سامان کے بارے میں پہلے بتا دیا کرتے, دیکھ یہ جانور ہے, اس کے اندر فلاں عیب ہے. جانور کے اندر عیب بیان کر دیتے تھے, فلاں جانور ہے, اس کے اندر دودھ اتنا ہے اور دودھ کا ذائقہ بھی اچھا نہیں ہے, اگر تیری مرضی ہو تو لے لے. یہ فلاں گھوڑا ہے, یہ بھاگنے میں کمزور ہے بھی, مطلب جو بھی ان کی دقتیں ہوتی وہ سامنے کھول کر رکھتے. لیکن آج تو معاملہ یہ ہے, خراب چیزوں کی بھی اتنی اچھی سے ایڈ کی جاتی ہے نا, لگتا ہے سب سے بہترین چیز دنیا کی ہے. تو یہ ظلم ہم نے خود اپنے اوپر کیے ہیں. خدا را ان ظلموں سے ہم بچیں اور دوسروں کو بچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے.